الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی مخرج نمبر 13 پہ حرف لہاتیہ کاف کا مخرج اور مخرج نمبر 14 پہ حرف لہاتیہ قاف کا مخرج پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 13 حرف لہاتیہ کاف۔ مخرج کیا ہے اس کے بارے میں دو آرا ہیں، ٹھیک ہے، دو اوپینینس ہیں، دونوں کافی سٹرونگ ہیں کہ اقصی اللسان جب جڑ سے تھوڑا آگے منہ کی طرف سے بالمقابل اوپر کے پہلی رائے کے مطابق سخت تالو سے لگے یا دوسری رائے کے مطابق نرم اور سخت تالو سے لگے تو کیف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آرا ہی سٹرونگ ہیں اس کے بارے میں۔ سخت تالو کا کیا مطلب ہے کہ ہڈی والا حصہ، اقصی اللسان یعنی کہ جب جڑ سے تھوڑا آگے منہ کی طرف سے بالمقابل اوپر کے سخت تالو یعنی ہڈی والے حصے سے لگے تو کیف ادا ہوتا ہے، یا اقصی اللسان جب جڑ سے تھوڑا آگے منہ کی طرف سے بالمقابل اوپر نرم اور سخت تالو سے لگے، یعنی جہاں سخت ہڈی ختم ہوتی ہے نرم تالو شروع ہوتا ہے، آپ سمجھے جہاں نرم اور سخت تالو مل رہے ہیں، یعنی ان کا جو ایک میٹنگ پوائنٹ ہے جب وہاں لگتا ہے زبان کا یہ حصہ تو کیف ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج جو ہے وہ لحات کے قریب ہے، اس لیے اس کو حرف لہاتیہ کہا جاتا ہے یا حرف لہویہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو حرف لہویہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ لحات کیا ہوتا ہے؟ لحات سے کیا مراد ہے؟ لحات یعنی کہ یہ زبان کی جڑ کے بالمقابل، یعنی جہاں آپ کی زبان کی جڑ ہے نا، نیچے اس کے بالکل اوپر لٹکی ہوئی چھوٹی سی گوشت کی بوٹی ہے جس کو اردو میں کوا اور انگلش میں یوولا کہتے ہیں۔ چونکہ اس کا مخرج لحات کے بالکل قریب ہے اس نسبت سے اسے حرف لہاتیہ کہتے ہیں۔ کیف کا مخرج جو ہے وہ قاف کے مخرج کے قریب ہے، کیف اور قاف بالکل نیکسٹ ڈور نیبرز ہیں۔ اب پک کی مدد سے تھوڑا سا مخرج کو سمجھیں کہ اقصی اللسان کیا ہے، جہاں سے جڑ جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے، جزر اللسان، اقصی اللسان ہم نے پڑھا تھا نا جب ہم نے زبان کے حصوں کے نام پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ جب جڑ سے تھوڑا آگے، اقصی اللسان جب جڑ سے تھوڑا آگے منہ کی طرف سے بالمقابل اوپر کے، ٹھیک ہے، اب بالمقابل اوپر کے سخت تالو یعنی ہڈی والے حصے سے لگے تو کیف ادا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ رائے ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو ایرو سے نظر آ رہا ہے نا پک میں۔ اور دوسری کیا ہے کہ اقصی اللسان جب جڑ سے تھوڑا آگے منہ کی طرف سے بالمقابل اوپر نرم اور سخت تالو سے لگے، یعنی جہاں سخت ہڈی ختم ہوتی ہے نرم تالو شروع ہوتا ہے، آپ سمجھے جہاں نرم اور سخت تالو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو تالو کے حصوں کے نام بھی پڑھائے تھے اور زبان کے حصوں کے نام بھی۔ اگر کچھ آپ کو مخرج میں سمجھ نہیں آ رہا یہ اقصی اللسان کیا ہے، سخت اور نرم حصہ کون سا ہے تالو کا، تو آپ وہ پچھلے لیسن یا پچھلی پک کی مدد سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو پک میں مخرج نظر آ رہا ہے کہ آپ کی زبان کی شیپ کیسی ہونی چاہیے اور کہاں پہ جا کے لگنی ہے۔ ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں، اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے ادا کرتے ہیں۔ کیف ساکن ہو تو پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ ایک، اک، اک، ایک، کی، کو۔ اب ہم نے جب اس کو پڑھا، غور کیا کہ اس کی آواز کیسی ہے، تو اس کی آواز میں پستی ہے، ٹھیک ہے، لاؤڈنس نہیں ہے، بلندی نہیں ہے،
جیسے ہم نے پڑھا تھا اج، اب، یہ لاؤڈ آواز تھی. اب اس میں دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں ایک تو کمزور سی آواز ہے، پست آواز ہے، ٹھیک ہے. اس کی آواز سخت ہے، نرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی آواز باریک ہے، کھلی ہوئی ہوتی ہے. کیف ساکن پہ آواز جو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا. جیسے ایک ایک تھوڑی سی چلتی ہوئی آپ کو کمزور سی آواز محسوس ہو رہی ہوگی، تو جب ساکن ہوگا تو اس کی آواز تھوڑی سی مختلف ہوگی. جب حرکت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو زیادہ اسٹرونگ آواز ہوتی ہے. دیکھیں جیسے کی کو تو اسٹرونگ آواز لگ رہی ہے آپ کو. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم، اب اس کو کریم نہیں پڑھنا، قا کو موٹا نہیں کرنا، لائٹ لیٹر ہے، اس کو باریک ہی رکھنا ہے آپ نے. کریم یکفرون، یک، یہ والی ساؤنڈ ہونی چاہیے. ہم نے پڑھا نا کہ کاف ساکن جب ہوتا ہے تو اس پہ کمزور سی آواز تھوڑی سی چلتی ہے، تو یہ آواز ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایسے نہیں پڑھنا یکفرون، اور نہ ہی تو اس کو ہلانا ہے یکفرون، ایسے بھی نہیں پڑھنا. اور یہ ساؤنڈ ہونی چاہیے کیسے، یک، یکفرون، مالکی، مالکی، یکونو، یکونو. اب مخرج نمبر 14 پہ حرف لہاتیہ قاف کا مخرج دیکھتے ہیں. مخرج کیا ہے کہ اقصی لسان جب بالمقابل اوپر کے نرم تالو سے ٹکرائے، نرم تالو یعنی کہ بغیر ہڈی والا جو حصہ ہے، تو قاف ادا ہوتا ہے. اب یہ ادھر دیکھیں ٹکرانا ہے، ٹھیک ہے، ٹکرائے، لگنا نہیں چاہیے، ٹکرانا چاہیے. اس کا مخرج جو ہے وہ لحات کے قریب ہے، اس لیے اس کو حرف لہاتیہ یا حرف لہویہ کہا جاتا ہے. اب پک کی مدد سے تھوڑا سا مخرج کو سمجھیں کہ اقصی لسان جب بالمقابل اوپر کے نرم تالو سے ٹکرائے، ٹھیک ہے. اب یہ اقصی لسان کیا ہے، یہ جو پیچھے سے زبان اٹھی ہوئی ہے نا، یہ اقصی لسان ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی قاف جو ہے وہ موٹا حرف ہے، اس لیے جڑ سے زبان اوپر اٹھے گی. اب پہلے نرم تالو ہے، اس کے بعد آگے سخت تالو آتا ہے نا، تو نرم تالو سے ٹکرائے، ٹھیک ہے. اور آگے زبان دیکھیں، آگے زبان کی نوک جو نیچے والے دانتوں کے پاس ہے، اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے پاس ہے اور پیچھے سے جڑ اٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے. تو ادھر سے قاف ادا ہوتا ہے، کیونکہ قاف جو ہے یہ موٹا لیٹر ہے نا، موٹا حرف ہے، اس لیے جڑ پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے. ادائیگی اور تلفظ دیکھتے ہیں. اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں جب بطور حرف پڑھتے ہیں. قاف، قاف. اب ساکن ہوگا تو ہم نے پڑھا تھا کہ ٹکرائے گی آواز، تو کیسے پڑھیں گے، اقو، اقو. ٹکرائے گی کیسے، جب لگ کے واپس ہمیں آواز سنائی دیتی. اقو، ایقو، اوقو، اقو، قاقی، قو. اب اس کی صفات دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھ کے ادائیگی کی، ہمیں اس کی آواز کیسی لگی ہے، کہ قاف کی آواز کیسی ہوتی ہے. اس کی آواز میں بلندی ہے، اس کی آواز سخت ہے، اس کی آواز موٹی ہے، ٹھیک ہے. اس کی آواز موٹی ہے، اس کی آواز کھلی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بھری ہوئی آواز نہیں ہوتی، موٹی تو ہوگی لیکن کھلی ہوئی آواز ہوگی، منہ بھر کے ہم اسے ادا نہیں کریں گے. ساکن حالت میں قاف جو ہے اس کی آواز اچھلتی ہے، ٹھیک ہے، قلقلہ کی وجہ سے. قاف کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ایسے نہیں پڑھنا ہونٹ گول کر قوف، قوف، ٹھیک ہے، وہ اس میں واؤ کی ساؤنڈ پیدا ہو جاتی ہے. سیدھا منہ اوپر کی طرف کھولیں گے، کیسے پڑھیں گے، قوف، قوف، ٹھیک ہے. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلیلاً، قلیلاً. اب اس کو قلیلاً نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. کیف لائٹ نہیں کرنا، یہ قوف ہے، قوف، ٹھیک ہے، موٹا حرف ہے. لام کو لائٹ رکھنا ہے، اس کو ساتھ میں موٹا نہیں کر دینا. کیسے، قلیلاً. لام کو موٹا نہیں کرنا، لام جو ہے وہ لائٹ رہے گا. قلیلاً خلقنا. اب خا بھی فیٹ ہے، لام درمیان میں باریک ہے، اس کو باریک رکھنا ہے، اور قاف پہ آواز اچھلے گی. قاف ساکن آ گیا نا. خلقنا، خلقنا. فاقع،
فاقع ثقولت ثقولت۔ امید کرتی ہوں آپ کو مخرج نمبر 13 اور 14 اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب آپ نے کیف اور قوف کا ڈیفرنس جو ہے وہ کرنا ہے، فرق آپ کو آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیف جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے اور اس کے لیے عکس و لسان اوپر لگے گی، لیکن قوف کے لیے ٹکرانا ہے جب ساکن ہوگا تو، ٹھیک ہے۔ اس ویک کا آپ کا ہوم ورک ہے، سوال نمبر 1 ہے کہ اچھی طرح لیسن سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا گمان ہے کہ آپ ایسے ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ جب تک آپ خود اچھے سے لیسن کو پہلے سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، آپ آگے کیسے شیئر کریں گے۔ تو اچھے سے پہلے آپ نے لیسن کو سننا ہے، نوٹس اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں، پھر آگے شیئر کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ لحاظ سے کیا مراد ہے۔ سوال نمبر 3 مخرج نمبر 13 بیان کریں، ادائیگی اور تلفظ اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مخرج نمبر 14 بیان کریں، ادائیگی اور تلفظ اور مثالیں بھی سنائیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔